اچھا، ان کی شان میں کچھ احادیث اور کیسے آپ کو مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلے تاریخ ابن عساکر والیوم 6 پیج نمبر 225، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اسلام کو ظاہر کیا جس وقت لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، پھر حضرت سیدنا خباب، حضرت صہیب رومی، حضرت سیدنا عمار اور ان کی والدہ، اور 7ویں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت بھی جب اسلام کا قبول کرنا کفار کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا اور بڑی اذیتیں تکلیف دیتے تھے۔ جنید بھائی، راستے میں اگر جا رہے ہوں تو راستے کے اندر جو ہے وہ خوب زد و کوب کیا جاتا، کہیں بیٹھے ہوں تو ڈنڈے برسائے جاتے، اتنا ظلم و ستم، ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے مسلمان۔ ایسے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام اور ایمان کو ظاہر کیا۔ دوسری حدیث پاک اسی تاریخ ابن عساکر والیوم 6، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال سے فرمایا، بلال کون سا وہ عمل کرتے ہو کہ ہم نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا عمل یہ ہے کہ میں دن یا رات کے لمحات میں جب بھی مکمل طہارت کرتا ہوں تو اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ تحیۃ الوضو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں مقام دیا کہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ ابن عساکر والیوم 6 پیج نمبر 235 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 ہستیوں کا انتظار کر رہی ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے بھی پتہ چلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا کیا۔